अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा हसास मौजू लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस चीज़ के बारे में आम आवाम को आगाही देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, ये मंशियात और ये नशा हम पहले सुनते थे इन चीज़ों के बारे में कि कुछ शराब का नाम लेता था, कुछ चरस का, कोकीन का। लेकिन आजकल एक ऐसा नशा मार्केट में आया है जिसका नाम जिसको आइस के नाम से पुकारा जाता है। और हमारी बदकिस्मती कि हमारी ये मंशियात जो हैं ये पाकिस्तान के गली कूचों में इस तरह बिक रही हैं कि जिस तरह कि खाने पीने की अशिया जो हैं वो बिकती हैं। और मार्केट में ये चीज़ें बआसानी जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हैं। और बदकिस्मती से हमारी पुलिस जिसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को रोके, वो इस चीज़ को रोकने में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आ रही है। और आज मैं आपको जिस नशे के बारे में बताने जा रहा हूँ, बदकिस्मती से ये नशा इस टाइम जो मुझे रिपोर्ट मिली या मुझे अंदर की खबर जो मिली है, ये नशा हमारे जो है वो तलीमी अदारों में बहुत ज़्यादा फैल चुका। इस नशे का नाम है आइस। ये नशा ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और कुछ हद तक अब ये नशा स्कूलों में भी जो है वो बिक रहा। आज मैं इसी नशे के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा और इसके जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये आइस है क्या और ये आइस बनती कैसे है। ये नाज़रीन एक एफिड्रीन केमिकल है, जो केमिकल ज़्यादातर खांसी के सिरप्स वगैरह में, ये पेनाडोल टैबलेट हो गई, डिस्प्रिन या इस तरह की अद्वियात में जो है ये एफिडेरिन जो है ये इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो बआसानी तो किसी को दस्तयाब नहीं हो सकता, लेकिन मेडिकल से जो लोग वाबस्ता हैं वो इस केमिकल को या अपनी लेबॉर्ट्री से जो है वो निकाल के इस एफिड्रीन का गलत इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज़ बना रहे इससे, जिसको इन्होंने आइस का नाम दिया है। आइस का नाम देने का इनका मकसद ये था कि ये बर्फ़ की तरह का सफ़ेद और पाउडर नुमा तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन चीनी के दानों की तरह ये एक नशा इन्होंने तैयार किया है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटीज़ में और अमीर घरानों की लड़कियां जो हैं वो इस नशे को इस्तेमाल कर रही हैं। और बहुत हद तक जो ये नशा जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में, कॉलेजेस के हॉस्टल्स में और बदकिस्मती से हमारे स्कूलों में भी ये नशा बआसानी जो है वो बिक रहा है। नाज़रीन, इस नशे का आदी फ़र्द जो है इसके बारे में मैं आपको भी बताता चलूँ। इस नशे का जो आदी फ़र्द है, सबसे पहले जब ये बंदा ये नशा इस्तेमाल करता है तो ये नशा इंसान के उस दिमाग के उस हिस्से को मुतासर करता है, जो दिमाग का हिस्सा जो है वो फैसला करने की क़ुव्वत या फौरी रिएक्ट करने वाला जो दिमाग का हमारा हिस्सा है, ये नशा सबसे पहले उस हिस्से को जो है जाके अफेक्ट करता है और इंसान की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये नशा करने वाला या इस नशे का आदी बंदा सबसे पहले जब ये पहली दफ़ा जब ये नशा करता है तो उसको अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नज़र आती हैं। उसको ये महसूस होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जो है एक जैसे इंसान अपने आप को सुपरमैन समझना शुरू कर दे। ये एफिड्रीन जो है जो इंसान के अंदर जाके इस तरह के दिमाग को सिग्नल देती है और दिमाग आगे जो सिग्नल उस जिस्म को प्रोवाइड करता है वो ये सिग्नल जा रहा होता है कि तुम अब सुपरमैन हो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। और इस नशे का जो आदी फ़र्द है वो 2-2 3-3 रातों तक मुसलसल जाग सकता है और ये नशा उसको सोने नहीं देता। और अपनी ये सलाहियत देख के कि मैं तो बिना नींद के भी ज़िंदा रह सकता हूँ, वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता इसका आदी होता चला जाता है। और नाज़रीन, जब मुकम्मल इसका इंसान आदी हो जाता है तो फिर ये नशा उस पे जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट आता है उस बंदे पे वो ये
کہ وہ جو ہے اس کی فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو مختلف قسم کی ایسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ عام انسان کو نہیں آتی۔ مثلاً کہ اس انسان کو ایسی آوازیں آئیں گی کہ وہ سمجھے گا کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے، یا اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی بندہ سازش رچا رہا ہے، یا اس کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، یا اس کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ یہ ساری علامات جو ہیں وہ اس نشے کے عادی فرد میں جو ہیں وہ مکمل طور پر جب وہ عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پچھلے دنوں لاہور میں ایک نوجوان لڑکے نے اپنے گھر کے 6 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس میں اس کی اپنی سگی ماں، اس کی بہن، اس کا بھائی اور اس کا خالو اور اس کی خالہ بھی شامل تھیں۔ اور بعد میں جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی یا اس کو گرفتار کیا تو پتہ چلا کہ وہ بندہ آئس کا عادی تھا، اور اس بندے نے جو بیان دیا اس کے مطابق اس کو یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ ان لوگوں کو قتل نہ کرتا تو یہ لوگ ان قریب اسے قتل کرنے والے تھے۔ یہ ناظرین اس بندے نے اپنے گھر کے 6-7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اسی آئس کی وجہ سے۔ اور یہ آئس کا نشہ جو ہے یہ زیادہ تر افغانستان سے سمگل ہو کے، یہ ایفیڈرین جو ہے یہ افغانستان سے سمگل ہو کے پاکستان آ رہی، اور جس طرح یہ پچھلے کچھ عرصے میں پوری دنیا میں آئس کا نشہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی جو ہے یہ آئس کا نشہ پچھلے کچھ دنوں میں یا پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں پھیل چکا۔ اور بدقسمتی ہماری یہ کہ جن لوگوں کا یہ کام ہے اس کو روکنا، پولیس کا یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس چیز پہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، کچھ جان بوجھ کے یا پھر کچھ منتھلی لے کے کچھ اس طرح کے چکروں میں آ کے یہ لوگ مکمل طور پر ان منشیات فروشوں کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دی جا چکی ہے۔ اور میری مصدقہ اطلاع کے مطابق جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بدقسمتی ہے وہ یہ کہ یہ آئس کا نشہ ہماری بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی پہنچ چکا، اور بہاولپور کے مختلف کالجز میں بھی یہ نشہ جو ہے وہ اویلیبل ہے اور سر عام بک رہا، اور زیادہ تر اس کو نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کر رہی ہیں، اور خاص طور پر ہماری وہ نوجوان لڑکیاں جو کہ ہاسٹلز میں رہائش پذیر ہیں، وہ میری اطلاع کے مطابق 80 سے 90% لڑکیاں جو ہیں وہ اس آئس کے نشے پہ لگ چکی۔ اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ تحصیل یزمان میں بھی یہ نشہ کسی نہ کسی طریقے سے سمگل ہو کے جو ہے وہ پہنچ رہا، اور تحصیل یزمان کے بہت سے نوجوان اس نشے کی لت میں گرفتار ہو چکے۔ لہٰذا میں آج میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دوں، اور میں آپ کو اس نشے کے کہ یہ بنتا کیسے ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اور یہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے بدقسمتی سے یہ نشہ پہنچ چکا، اور ہماری نوجوان نسل جس کو ماں باپ جو ہیں وہ کالجز میں یا یونیورسٹیز میں اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ نوجوان نسل ہماری بدقسمتی سے اس آئس کے نشے پہ جو ہے وہ لگ رہی، اور اس کو روکنے والا یا اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا ہمیں ابھی تک تو کچھ اس طرح کی جو ہے وہ چیز میرے سامنے تو کم از کم نہیں آئی، کیونکہ دھڑلے سے یہ نشہ جو ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور بہاولپور کے مختلف کالجز میں بھی جو ہے یہ دھڑلے سے یہ نشہ جو ہے وہ بک رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تو وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں گا، اپنی پاک آرمی سے، کہ یہ جو سمگلنگ ہو کے یا بیرون ملک سے کم از کم یہ جو آئس آ رہی ہے پاکستان میں، سب سے پہلے تو اس کو روکا جائے۔ اس کے بعد میں اسپیشلی طور پہ ڈی پی او بہاولپور سے درخواست کروں گا کہ وہ کم از کم اس چیز کا نوٹس لیں، اور کم از کم ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ اس چیز کا استعمال یا اس چیز کا بکنا وہ بند کروایا جائے، اور ان منشیات فروشوں کے خلاف، چاہے وہ شراب بیچ رہے، چاہے وہ چرس بیچ رہا ہے کوئی، یا خصوصی طور پہ یہ جو آئس کا نشہ ہے، ان لوگوں کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کیا جائے۔ میں اپنے ڈی ایس پی یزمان سے بھی درخواست کروں گا، ایس ایچ او ہیڈراج کا اور ایس ایچ او یزمان سے بھی میری یہ
دلی درخواست ہے کہ آپ اس چیز پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کو بند کروائیں اور ان لوگوں پہ ایسا سخت کریک ڈاؤن کریں، اور میں اپنی عدالتوں سے بھی اس چیز کی درخواست کروں گا کہ اتنے سخت قوانین بنائے جائیں یا اتنی سخت سزا ہو اس چیز کے لیے کہ جو بندہ ایک دفعہ منشیات فروش پکڑا جائے وہ دوبارہ یا تو چھوٹے ہی نہ، یا اس کو ایسی عبرت ناک سزا دی جائے کہ جو دوسروں کے لیے مثال بنے۔ اور میں خصوصی طور پر جو ہے وہ ڈی ایس پی یزمان کا جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری تحصیل یزمان کو کم از کم اس نشے کی لت سے بچایا جائے، اور بہت سے نوجوان بدقسمتی سے اس آئس کے نشے پہ لگ چکے ہیں۔ اور ناظرین، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو آگاہی دینا تھا۔ مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یا میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو میرے لیے بھی بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس چیز سے بالا تر ہو کہ آپ لوگوں کو یہ آگاہی یا یہ انفارمیشن جو مجھ تک پہنچی میرا حق بنتا ہے، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں یہ انفارمیشن اپنی عام عوام تک پہنچاؤں اور حکام بالا تک میں یہ چیز پہنچاؤں۔ اور میری خاص طور پر ڈی پی او بہاولپور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کم از کم بہاولپور شہر میں یا ہمارے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان میں یہ جو نشہ بک رہا یا یہ جو ترسیل ہو رہی اس کی یا سمگل ہو کے یا کسی بھی طریقے سے یا کسی بڑے عہدے دار کے تھرو یہ نشہ اندر جا رہا، میری ڈی پی او بہاولپور سے درخواست ہے کہ فوری طور پر اس پہ جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اب تک لیے اتنے ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔